گوادرز بلیٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گوادر گولف سٹی، a project of BSM developers. New Metro City, project of BSM developers. ڈپٹی کمشنر گوادر کیپٹن ریٹائرڈ جمیل احمد بلوچ نے پولیو مہم کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں مختلف محکموں کے سربراہان شریک رہے۔ اجلاس میں ضلع بھر میں جاری انسداد پولیو مہم کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں محکمہ صحت کے افسران نے اجلاس کو پولیو مہم کے حوالے سے بریفنگ بھی دی۔ ضلع گوادر میں حالیہ مونسون بارشوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور امدادی سرگرمیوں سے متعلق ڈی سی آفس گوادر میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر گوادر کیپٹن ریٹائرڈ جمیل احمد بلوچ نے کی۔ اجلاس میں ڈی سی جمیل احمد بلوچ نے تمام محکموں کے سربراہان اور لائن ڈپارٹمنٹ کے افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ امدادی کاموں میں تیزی لائی جائے۔ کپتان نے افسران کو بحالی کے کاموں پر روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ ڈی سی آفس ارسال کرنے کا حکم دے دیا۔ بلوچستان نیوٹریشن ڈائریکٹریٹ کی جانب سے ماں کے دودھ کی افادیت سے متعلق گوادر میں آگاہی سیمینار اور واک کا اہتمام کیا گیا۔ منعقدہ سیمینار سے ڈاکٹر محمد امیری، ڈاکٹر رئیسہ عزیز، محمد اسحاق اور دیگر نے خطاب کیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ نوزائیدہ بچے کو پیدائش کے فوراً بعد ماں کا دودھ پلانا چاہیے۔ بچے کو 6 ماہ کی عمر تک صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں، حتیٰ کہ پانی بھی نہیں پلائی جائے۔ 6 ماہ کی عمر کے بعد اضافی خوراک شروع کروائیں، کیونکہ بچے کی اچھی نشو و نما کے لیے ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ بچے کو اضافی خوراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ سیمینار کے اختتام پر شرکاء نے آگاہی واک کا اہتمام بھی کیا۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ مرکزی رہنماؤں کے ہمراہ پسنی میں تنظیمی دورے پر پہنچے۔ پسنی پہنچنے پر نیشنل پارٹی پسنی کے کارکنان نے سابق وزیر اعلیٰ کا استقبال کیا۔ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ اور دیگر نیشنل پارٹی کے رہنماؤں نے شمولیتی پروگرام سے خطاب کیا۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی موجودگی میں ریک پشت پسنی کے رہائشی بشیر اسا اور ولی بخش نے اپنے خاندان کے ساتھ بی این پی عوامی کے سیٹ جلیل، علی محمد اور منصور مقبول نے سینکڑوں افراد کے ہمراہ نیشنل پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ ڈاکٹر بلوچ نے شمولیت کرنے والوں کو پارٹی پرچم پہنا کر خوشامدید کیا۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما ڈاکٹر مالک بلوچ اور دیگر رہنماؤں نے پسنی میں منعقدہ شمولیتی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قومی پارٹی وقت کی ضرورت ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے راتوں رات پارٹیاں بنا کر ہر ادوار میں قوم پرست پارٹیوں کے سامنے رکاوٹ پیدا کر دی اور قوم پرستی کی شکل میں بی اے پی جیسے اسٹیبلشمنٹ کے بنائے گئے پارٹیوں کو ابھار کر راستے میں حائل کیے گئے، لیکن نیشنل پارٹی نے ان کے خلاف ہر وقت کمر بستہ رہا۔ انہوں نے کہا کہ ملک معاشی سماجی مشکلات سے دوچار ہے اور جنرل الیکشن وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ گوادر کو منتخب نمائندوں نے کوڑیوں کے دام بیچ دیا ہے۔ اگر تبدیلی نہیں لائی گئی تو گوادر میں نہ ماہی گیری کے شعبے کو ترقی ملے گی اور نہ ہی دیگر شعبے کو۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ الیکشن میں ہمارا ایک منشور ہوگا جس میں امن و امان، صحت اور تعلیم کو ترجیح دی جائے گی، جبکہ آزمائے ہوئے لوگوں کو اب عوام پہچان چکے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں نیشنل پارٹی کلین سویپ کرے گی۔ ہم نے بلوچ کاسٹ کے ساتھ کبھی بھی بے ایمانی نہیں کی ہے اور وہ ترقی ہرگز قبول نہیں ہے جو بلوچ قوم کی بقا کو خطرہ ہو، خواہ وہ ریکوڈیک ہو یا سی پیک۔ انہوں نے کہا بلوچ سرزمین وسائل سے مالا مال ہے اور بیر بلوچ ایک بڑا سرمایہ ہے، جبکہ ٹرالر مافیا نے منتخب نمائندوں کے ساتھ مل کر اس قومی سرمایہ کو تاراج کر رہے ہیں، جس سے غریب ماہی گیروں کے گھروں کے چولہے ٹنڈے پڑے ہیں اور آج ماہی گیر نان شبینہ کے محتاج ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج اگر گوادر کو ایک قابل نمائندہ میسر ہوتا تو عوام بنیادی سہولیات سے محروم نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے دور حکومت میں تربت کو ترقی کے ساتھ ساتھ گوادر کی ترقی کے لیے 6 ارب روپے جی ڈی اے کو فراہم کیے۔ انہوں نے کہا گوادر پدیزر روڈ اور دیگر کئی اسکیم نیشنل پارٹی کے مرہون منت ہیں۔ اس موقع پر جان محمد ولیدی نے کہا کہ نیشنل پارٹی نہ کسی قبائلی اور نہ کسی سردار کی پارٹی ہے، بلکہ نیشنل پارٹی ایک متوسط طبقے کی نمائندہ جماعت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تبدیلی کا گہوارہ عوام ہے جو باشعور اور تعلیم یافتہ نوجوان کی یکجہتی کے بغیر ناممکن ہے۔ ڈاکٹر بلوچ نے کہا کہ بلوچ قوم نے اگر یکجہتی کا مظاہرہ کیا تو کوئی بھی قوت بلوچ قوم کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا اور کسی کو بھی یہ جرات نہیں ہوگی کہ بلوچ وسائل کو غلط استعمال کرے۔
नेशनल पार्टी के मरकजी सदर व साबिक वजीर आला बलूचिस्तान से पसनी सेंट आर्ट सर्कल के वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में पसनी सेंट आर्ट सर्कल के शाहकार आर्टिस्ट हुसैन ज़ैब ने अपने हाथों से तख्लीक करदा डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच को बर्न आर्ट पोर्ट्रेट पेश कर दिया। डॉक्टर बलूच ने पसनी सेंट आर्ट सर्कल के कारकर्दगी को सराहा। एमपीए ग्वादर मीर अमल कलमती कुलांच के दौरे पर पहुंचे। एमपीए के फंड से तामीर होने वाले रोड नेटवर्क का संगे बुनियाद रखकर इफ्तिताह कर दिया। इदारे तरक्कियात ग्वादर के ओल्ड सिटी प्रोजेक्ट के तहत मुल्ला करीम बख्श वार्ड ग्वादर में पीने के साफ पानी फरामी के लिए पाइपलाइन बिछाई का काम शुरू कर दिया गया। पाइपलाइन बिछाई के बाद अहले मुल्ला करीम बख्श वार्ड में जारी पानी का देरीना मसला हल हो जाएगा। इलाका मकीनों ने इदारे तरक्कियात ग्वादर के डायरेक्टर जनरल मुजीबुर रहमान कमरानी और चीफ इंजीनियर सैयद मोहम्मद बलूच की कोशिशों को सराहते हुए डीजी कमरानी की ओल्ड टाउन में तरक्कियाती मंसूबों में दिलचस्पी को ग्वादर दोस्ती करार दिया। पसनी में तालिब इल्मों की जानिब से लसबेला सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कैंप कायम कर दिया गया। इमदादी कैंप में लोगों ने अशियाए खुर्दनोश, कपड़े, कंबल और दिगर अशिया समेत नकद रकम जमा कर दी। अंजुमन ताजरान पसनी के वफ्द ने पसनी में सैलाब ज़दगान के लिए लगाए गए कैंप का दौरा किया। अंजुमन ताजरान ने तालिब इल्मों को इमदादी कैंप कायम करने के अमल को सराहा। अंजुमन ताजरान पसनी ने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का अज़्म करते हुए इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। और लम्स के तालिब इल्मों और हेल्पिंग एंड फाउंडेशन ग्वादर की जानिब से लसबेला के सैलाब ज़दगान के लिए मुनाकिदा 3 रोज़ा इमदादी कैंप की ग्वादर जीवनी उर्माड़ा के अवाम की जानिब से अतिया करदा इमदादी सामान ग्वादर से लसबेला के लिए बजरिए ट्रक रवाना कर दिया गया। इमदादी सामान आटा, घी, चावल, चीनी, चाय पत्ती, मूंग और चने की दालें, खुश दूध, केक, टेंट, कंबल, बिस्तरा, कपड़े, जूते और दिगर सामान समेत नकद इमदादी रकम शामिल हैं।